نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پچھلے چند ہفتوں سے قرآن کریم کے حقوق کے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے۔ سب سے پہلا قرآن کریم کا حق یہ بتلایا تھا کہ قرآن کریم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ پھر دوسرا حق قرآن کریم کا یہ بتلایا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ پھر تیسرا حق یہ چل رہا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ قرآن کریم کا حق ہے اور قرآن کریم کا مطالبہ ہے ہر ایک مسلمان سے، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے کیا مطالبات ہیں۔ اور جب ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا بھی آسان ہوگا۔ اور جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیا اس کی طرف توجہ کریں گے اور کیا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے ہر ایک مسلمان کو، لیکن اس کے سمجھنے کے کچھ شرائط ہیں۔ اس کے سمجھنے کے کچھ شرائط ہیں، جیسے ہر ایک شخص سے نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہر ایک شخص نماز پڑھے، اور ہر ایک شخص کے اوپر نماز فرض کی گئی ہے، لیکن اس نماز کو پڑھنے کے کچھ شرائط رکھے ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، کہ ان شرائط کو اگر کوئی شخص پورا کرے گا تو وہ نماز کا پڑھنے والا کہلائے گا، اور اگر کوئی شخص ان شرائط کو پورا نہیں کر رہا کہ بھئی ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، مجھ سے وضو نہیں ہو سکتا، میں ایسے ہی نماز پڑھوں گا، بھئی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اتنی ٹھنڈ میں کیسے میں اپنے کپڑوں کو پاک کروں، ناپاک ہو گئے، میں تو ایسے ہی نماز پڑھوں گا۔ شریعت نے عذر، جو عذر ہے ان عذروں کو مانا ہے، ایک حد تک مانا ہے، اس کے حل پیش کیے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ شریعت نے بالکل ایک طرف سے جو ہے چھوڑ دیا گیا ہو، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہو، کوئی اس کے شرائط اور حدود اور قیود اس کے رکھے نہ گئے ہوں۔ بھائی کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، اگر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے تو آپ اس کا بدل کوئی پیش کیجئے، گرم پانی سے وضو کریے، اور اگر آپ کے پاس گرم پانی کا بھی انتظام نہیں ہے اور آپ جو ہے محسوس یہ کرتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی، یقین کے درجے میں یہ بات ہے، تو آپ تیمم کریے، لیکن وضو کی کوئی نہ کوئی شکل کریے۔ کپڑے ناپاک ہیں تو کپڑے کو دھوئیے، اس جگہ سے ناپاکی کو ہٹائیے، پاک کریے کپڑے کو۔ مطلب شریعت نے جو شرائط رکھے ہیں ان شرائط کا لحاظ رکھ کر آدمی اگر نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے شریعت نے ہر ایک شخص سے مطالبہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے، لیکن اس سمجھنے کو بالکل بے راہ روی کے ساتھ چھوڑا بھی نہیں گیا کہ قرآن شریف کو کوئی کھیل کی جگہ بھی نہیں بنایا گیا کہ کوئی ایک میدان ہے، کوئی بھی شخص آئے اور کھیل کے چلا جائے، یہ بھی نہیں کیا گیا کہ کوئی بھی شخص آئے اور کچھ بھی کہہ کے چلا جائے کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے اس آیت سے۔ بھئی کیوں آتا ہے؟ آپ کے کچھ اس کے شرائط جو اس آیت کو سمجھنے کی جو شرائط ہیں ان شرائط کا لحاظ رکھا آپ نے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں مطلق طور پر فرمایا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیے،
قرآن کو سمجھیے. اس لیے ہم سمجھ لیں کوئی شرائط ورائط یہ تو آج کل کے لوگوں کی باتیں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں تو بھائی قرآن پاک میں یہ بھی تو کہا گیا ہے مطلق طور پر نماز پڑھو. اب مثلاً ایک آج کل کا ایک مسئلہ ہے خفین پر مسح کرنا. مسح کرنے کی قرآن کریم میں اجازت دی گئی ہے, شریعت میں اجازت دی گئی ہے, لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. ہر ایک موضع پر مسح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیا آدمی ہلکے سے موزے کپڑے کے پہنا ہوا ہے, اسے اتارنے میں بھی سستی ہو رہی ہے اسے کہ میں تو اسی پر مسح کروں گا کیونکہ مسح کرنے کی اجازت آئی ہے شریعت میں. تو اسے شریعت پر عمل کرنے والا نہیں کہا جائے گا, اسے خواہش پر عمل کرنے والا کہا جائے گا. بخار میں ایک دوائی آتی ہے کھانے کی, لیکن وہ بخار کی دوائی ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن ہر ایک کو نہیں کھا جاتا. ڈاکٹر بتلاتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن یہ ہے, آپ یہ دوائی کھائیے, آپ کی کنڈیشن یہ ہے, آپ یہ والی دوائی کھائیے. یہ ڈاکٹر بتلاتا ہے. آپ میڈیکل اسٹور پہ سے کوئی سی بھی دوائی لے کر نہیں کھا سکتے ہر مرض میں کہ بھائی مجھے نزلہ ہو رہا ہے, مجھے یہ والی دوائی دے دیجیے. آپ کی جب تک پوری کنڈیشن اس کے سامنے, دوائی دینے والے کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو ایسے ہی شریعت نے ہر ایک مسلمان سے مطالبہ تو کیا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا, لیکن اس کے شرائط بھی بتلائیں. اس کے شرائط میں نے سب سے پہلے عرض یہ کیا تھا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھیں. جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے, جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس زبان کو ہم سمجھیں, اس کے معنی کو سمجھیں, اس کے گرامر کو سمجھیں, اس کے قواعد کو ہم سمجھیں کہ یہ لفظ جب اس طرح استعمال ہوگا, یہ لفظ اس لفظ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے, اور یہ لفظ اس لفظ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے. جب ہم ان باتوں کو سمجھیں گے تو ہم عربی زبان کو سمجھنے والے کہلائیں گے. ہم نے 2-4 لفظ کے معنی ڈکشنری میں دیکھ لیے اور ہم سمجھنے لگے کہ ہم قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے والے بن گئے, تو یہ ناواقفیت کی بات ہے. میں نے مثال دی تھی پچھلے ہفتے کہ مثلا کاف فا را سے ایک لفظ بنتا ہے کفرا, اس کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والے کے. اسی سے کافر ہے. یہ لفظ غیر مسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جو اللہ اور رسول کا انکار کرتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہی لفظ مسلمان کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے. کہاں اس کے معنی کیا مراد لیں گے یہ عربی زبان کا جاننے والا سمجھتا ہے. کہیں اس کا معنی لیا جائے گا کہ اللہ اور رسول کا انکار کرنے والا, اور کہیں اس کا معنی لیا جائے گا ناشکری کرنے والا. جیسے بہت مشہور آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, مسلمانوں کے سلسلے میں ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ, کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, یہاں پر ترجمہ یہ نہیں کریں گے اور اگر تم نے کفر کیا, یہاں پر یہ نہیں ترجمہ کریں گے, یہاں ترجمہ کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے ناشکری کری, میری نعمتوں کی ناشکری کر دی تو ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے. اب یہی لفظ کفار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, جگہ جگہ کفار اور مشرکین کا لفظ استعمال ہوئے ہیں اللہ اور رسول کے انکار کرنے والوں کے لیے.
یہ بات کون سمجھے گا؟ جس کو عربی زبان پر مہارت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک شرط ہے شان نزول کا جاننا، یعنی کون سی آیت کس کانٹیکسٹ میں اتری، کون سی آیت کس کے لیے اتری، کون سی آیت کس کے لیے اتری، کہ جو شخص قرآن کریم کے شان نزول کو سمجھ رہا ہوگا، جو شخص آیتوں کے شان نزول کو سمجھتا ہوگا، معلوم کرنے والا ہوگا، وہ قرآن کریم کو سمجھ پائے گا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم عربی زبان کو جانیں، ہم شان نزول کو سمجھیں، کہ اگر ہمارے سامنے یہ بات نہیں ہوگی کہ کون سی آیت کس کے بارے میں اتری، تو ہم آیت ہوگی مسلمان کے لیے، اس آیت کو استعمال کریں گے کفار کے لیے، آیت ہوگی کفار کے لیے، اس آیت کو استعمال کریں گے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ بات میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو انہوں نے کہا صحابہ کی مجلس میں کہ بھائی ہمارے نبی، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ایک اللہ کو سب مانتے ہیں، ایک رسول کو سب مانتے ہیں، ایک قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اسی قرآن کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ہم میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہماری کتاب ایک، تو ہم میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے علم والے تھے صحابہ میں، اور اللہ کے نبی نے خاص طور سے ان کو دعا دی تھی اللہ تمہیں کتاب اللہ کا علم دے، اللہم علمہ الکتاب۔ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت کری، ٹھنڈ میں جو ہے اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے تو وہ گرم پانی لے کر آئے، تو اللہ کے نبی نے اس خدمت سے خوش ہو کر ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں کتاب اللہ کا علم دے۔ تو اس دعا کا اثر تھا کہ انہوں نے کہا صحابہ کی مجلس میں کہ اے امیر المومنین، ہمارے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، ہمارے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہی ہے، کس پس منظر میں نازل ہو رہی ہے، تو ہم اس آیت کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے بعد جو قوم ہوگی جس تک یہ قرآن پہنچے گا، اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ فلاں آیت کس بارے میں نازل ہوئی، فلاں آیت کس کے لیے نازل ہوئی، تو اس لیے وہ آیتوں کا غلط استعمال کریں گے اور آپس میں اختلاف کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو، جو اس وقت خلیفہ تھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ڈانٹ دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آیت، ایک ہی مفہوم، پھر بھی اختلاف ہو جائے۔ انہوں نے وہاں سے انہیں مجلس ختم ہو گئی، پھر انہوں نے دوبارہ غور کیا ان کے جانے کے بعد، اور پھر عبداللہ ابن عباس کو پھر بلایا اور کہا کہ اپنی بات دوبارہ میرے سامنے رکھو، میں اس میں دوبارہ غور و فکر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے رکھی اور ان کے سمجھ میں آئی یہ بات۔ ایک فرقہ ہوا تھا خارجی، تو کہتے تھے اس کے بارے میں، اس نے یہی کرنا شروع کیا تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، کلمۃ حق ارید بها الباطل، لیکن اس سے مراد لیتے ہیں وہ الٹا۔ اب جیسے ایک آیت تھی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کیا لفظ استعمال ہوا؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایمانکم سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مدینہ اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی تو یہود کو، اہل کتاب کو مانوس کرنے کے لیے یہ حکم ہوا تھا کہ کعبہ کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تاکہ ان اہل کتاب کا قبلہ بیت اللہ تھا، وہ اہل کتاب کا قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا،
کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی نے چاہت کے باوجود، ظاہر سی بات ہے اللہ کا حکم ہو چکا تھا تو اللہ کے نبی کیسے اس کی خلاف ورزی کر سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ دل یہ تھا کہ کعبے ہی کی طرف رخ ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم کا قبلہ بھی وہی تھا، پچھلے بہت سارے انبیاء کا قبلہ وہی تھا، اور اسی کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ اہل کتاب کو مانوس کرنے کے لیے یہ حکم آیا تھا، تو تقریباً 17-18 مہینے کے بعد دوبارہ سے یہ حکم آیا کہ جن لوگ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو جب یہ حکم آیا تو 16-17 مہینے میں جن لوگوں کا انتقال ہوا تھا ان لوگوں کے بارے میں صحابہ کے درمیان چرچا ہونے لگی کہ ان لوگوں کی نمازیں قبول ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئی ہوں گی، ان لوگوں کی نمازیں قبول ہوئی ہوں گی یا نہیں ہوئی ہوں گی جنہوں نے کعبے کے بجائے بیت اللہ کے بجائے جو ہمارا اصل قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئے۔ تو اس کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایمان کا ترجمہ صلاۃ سے کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نمازیں پڑھتے ہوئے چلے گئے ہو، کیونکہ اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے تم نے ادھر نماز پڑھی تھی۔ تو جس چیز کا چرچا ہو رہی تھی اس چرچے کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی۔ یہ بات صحابہ کو پتہ تھی کہ اس چرچے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے ترجمہ اس کا یہ کیا گیا، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہوا صحابہ کے درمیان۔ اگر جسے یہ بات نہیں معلوم ہوگی، کوئی کہے گا کہ نہیں نماز کا ترجمہ صحیح ہے، کوئی کہے گا نہیں ایمان کا ترجمہ صحیح ہے۔ تو شان نزول کا معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے، شان نزول کا معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہم عربی زبان سیکھیں، شان نزول کو معلوم کریں، شان نزول کا علم حاصل کریں، اور بھی شرائط انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ